اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول برحق ہے، اسی طرح ظہور مہدی بھی برحق ہے۔ آج ہم حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیوں کا تذکرہ کریں گے اور یہ جانیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا، نیز ان کے چند اہم واقعات کا بھی تذکرہ کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ ان کی نشانیاں کس حد تک پوری ہو چکی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن باقی ہوا اور مہدی نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اسی دن کو لمبا کر دے گا، حتیٰ کہ میری نسل سے یا میرے اہل بیت سے ایک آدمی کو مبعوث کر دے گا جس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان قریب اتنا نمودار ہوگا، لوگ اس سے ایسے کندن بن کر نکلیں گے جیسے سونا بھٹی سے کندن بن کر نکلتا ہے۔ تم اہل شام کو برا بلا نہ کہو بلکہ ان پر ظلم کرنے والا برا بلا کہو، کیونکہ اہل شام میں ابدال ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان پر آسمان سے بارشیں نازل کرے گا اور ان کو غرق کر دے گا۔ اگر لومڑیوں جیسے مکار لوگ بھی ان سے لڑیں گے تو وہ ان پر غالب آ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے ایک شخص کو کم از کم 12,000 اور زیادہ سے زیادہ 15,000 لوگوں میں بھیجے گا۔ ان کی علامت امت میں ہوگی، وہ 3 جھنڈوں پر ہوں گے، ان سے 7 جھنڈوں والی لڑائی کریں گے۔ ہر جھنڈے والا بادشاہ طمع کرتا ہوگا، وہ لڑیں گے، شکست کھائیں گے، پھر ہاشمی غالب آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف ان کی الفت اور محبت ڈال دے گا۔ وہ دجال کے نکلنے تک یوں ہی رہیں گے۔ امام مہدی مجدد کامل ہوں گے۔ لفظ مجدد تجدید سے ہے، جس سے مراد دین کو تازہ کرنا ہے۔ وہ آخری مجدد ہوں گے اور مجدد کامل ہوں گے۔ مجدد کامل سے مراد یہ ہے کہ وہ پورے نظام کو درست کریں گے، نہ کہ وہ کسی خاص فتنے کے لیے آئیں گے۔ امام مہدی کے ظہور سے قبل کی چند نشانیاں: دنیا پر فتنہ فساد ہوگا، ظلم اور زیادتی بہت بڑھ جائے گی، ایک خلیفہ کی موت پر اولاد میں اختلاف ہوگا، دریائے فرات میں ایک سونے کا خزانہ نکلے گا، شام میں جنگیں ہوں گی۔ دوستو، اگر ان نشانیوں کے پورا ہونے کی بات کی جائے تو آپ جانتے ہیں کہ فتنہ اور فساد دنیا میں کس قدر بڑھ گیا ہے۔ کشمیر، برما اور فلسطین میں کس قدر دل کو دہلانے والے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ شام میں بھی جنگ کافی عرصہ سے جاری ہے۔ دوستو، دریائے فرات ترکی، شام اور عراق سے بہتا ہوا خلیج العرب میں جا گرتا ہے۔ محققین کے مطابق دریائے فرات میں لگے ڈیمز اس کے پانی کو روکتے ہیں اور ارد گرد کے علاقوں میں خوشحالی لا رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہی سونے کے پہاڑ ہوں جن پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے خون ریز جنگ ہو سکتی ہے۔ دوستو، ایک خلیفہ کی موت پر اس کی اولاد میں اختلاف ہونا اگر سعودی عرب میں ہے تو آپ نے گزشتہ دنوں سعودی عرب میں بغاوت کی خبریں تو سنی ہوں گی۔ امام مہدی کے ظہور کی نشانی کی سب سے معتمد علیہ حدیث وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ وہ فرماتی ہیں، ایک خلیفہ کی وفات کے بعد خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور اس وقت ایک شخص مدینہ سے بھاگ کر مکہ میں چھپ جائے گا، انہیں پھر تلاش کیا جائے گا اور پھر ان کو نکال کر لائیں گے، اور وہ خود اعلان نہیں کریں گے بلکہ ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کی جائے گی، پھر کوئی غیب سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ کا بندہ مہدی ہے، واللہ عالم۔ اس کے علاوہ ان کی طرف ایک لشکر شام سے بھیجا جائے گا، وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان دھنس جائے گا، تب یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے گی کہ یہ بندہ واقعی مہدی ہے۔ اور اس کے علاوہ مشرق سے لشکر آئے گا جو حضرت مہدی کی حکومت قائم کروانے میں مدد کرے گا۔ مشرق میں افغانستان، پاکستان، ہند اور ایران شامل ہیں۔ حضرت مہدی سے پہلے آرمگیڈان، جس کا ذکر بائبل کے اندر ہے، جس کو آپ اگر ڈکشنری میں دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ ویری بگ وار وچ ول بی فاٹ بٹوین دی فورسز آف گڈ اینڈ ایول بیفور دی اینڈ آف دس ورلڈ۔ حدیث میں اس کا ذکر الملحمۃ العظمیٰ ہے۔ ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں، لحم گوشت کو کہتے ہیں۔ یہ جنگ بہت بڑی جنگ ہوگی اور اس کے اندر بہت زیادہ تباہی ہوگی، مسلمان ممالک کی بہت شکست ہوگی اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے۔ اس جنگ میں 80 علم یعنی 80 جھنڈے ہوں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، گویا کہ 9.5 لاکھ کی نفری اس جنگ میں حصہ لے گی۔
اور پھر حضرت مہدی اس کے خلاف جہاد شروع کر دیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نصرت سے وہ ممالک دوبارہ فتح کریں گے۔ ابھی مسلمانوں کی فتوحات جاری ہوں گی، پھر دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق امام مہدی 7 سال حکومت کریں گے۔ دوستو یہ تھیں امام مہدی کے ظہور کی نشانیاں صحیح احادیث سے۔ باقی جو نشانیاں اکثر انٹرنیٹ پر بیان کی جا رہی ہیں وہ میری ریسرچ کے مطابق زیادہ تر غلط ہیں، اس لیے میں نے کوئی ایسی نشانی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی جس کی میں تصدیق نہیں کر سکا یا نہیں کروا سکا۔ دوستو اگر آپ کو میری یہ کاوش اچھی لگی تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، اور اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔